آپ نے جو سوال کیا کہ اللہ کے رسول بعد میں پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ پہلے پیدا ہوئے، تو کیا اللہ کے رسول نے حضرت عیسیٰ کا جنم دن منایا؟ نہیں، جنم دن منانا اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ تو یہود اور نصارہ کا عمل ہے۔ یہود و نصارہ نے مسلمانوں کو عقیدہ سکھایا جنم دن منانا، جنم دن منانا، پیدائشی دن منانا، میلاد منانا اسلام میں نہیں ہے۔ جواب، سوال نمبر 2 کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے؟ پڑھیے نعوذ باللہ من ذالک، نہیں تو ایمان خطرے میں ہے، آپ اسلام سے نکل جائیں گے، آپ اسلام سے نکل جائیں گے۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور 25 دسمبر کو اللہ نے بیٹا عیسیٰ کو جنم دیا ہے، یہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے تو اسلام سے خارج، گویا کہ اس نے اللہ کو انکار کیا، گویا کہ اس نے قرآن کو انکار کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ رب اعلان کرنے کہا کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور اگر کوئی انسان یا کوئی اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ کو کہے، گویا کہ اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جواب نمبر 3 کہ اگر کوئی شخص حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے جیسا کہ آج کے نصارہ عیسائی، تو کیا اس طرح کے محفل میں جا سکتے ہیں؟ نہیں، قطعی طور پر اس طرح کے محفل میں جانا صحیح نہیں ہے، چونکہ وہ اللہ کا بیٹا مانتا ہے حضرت عیسیٰ کو۔ قرآن کا انکار ہے، اللہ کا انکار ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، اب یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، باتوں میں تضاد ہے۔ اب اس طرح کے محفل میں مسلمانوں کو جانا جائز نہیں ہے، حرام ہے، غلط ہے، اور گناہ میں اتنا ہی شریک ہے جتنا کرسمس منانے والوں کا گناہ ہوگا۔ نہیں، آپ اس طرح کے محفل میں جا نہیں سکتے ہیں، آپ ان کو مبارکباد دے نہیں سکتے ہیں۔ مبارکباد دینے کا مطلب ہو گیا کہ آپ بھی تائید کرتے ہیں کہ جی عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ ان کی محفل میں جانے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بھی تائید کرتے ہیں کہ جی عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسی محفل سے گریز کریں، ایسی محفل میں نہ جائیں۔ کیک کاٹنا، پتنگ اڑانا، اسراف، اسلام نے منع کیا، اسلام نے منع کیا ہے۔ آپ اپنے مال کو غلط طریقے سے خرچ نہیں کر سکتے ہیں، غلط راستے پہ خرچ نہیں کر سکتے، نہیں تو قیامت کے دن آپ کو حساب دینا ہوگا۔ غریبوں کو دیجئے، محتاج فقیروں کو دیجئے۔ آج آپ کے پیسے کا ضرورت مند، غریب، مسکین، فقیر، لیکن آپ کیک کے نام پر، پتنگ کے نام پر، کرسمس ڈے کے نام پر آپ کتنے پیسے، بے دریغ پیسے خرچ کرتے ہیں۔ پیسہ حساب قیامت کے دن دینا ہوگا۔ حدیث رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر انسان سے 5 سوال پوچھے جائیں گے۔ زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، مال کیسے کمایا، مال خرچ کہاں کیا تھا، کس راستے پہ خرچ کیا تھا، حساب دینا ہوگا۔ نبی کی بات کہہ رہا ہوں، نبی کا فرمان، نبی کا اعلان سنا رہا ہوں آپ کو، اس لیے غلط راستے میں خرچ نہ کرے۔ یہ چند باتیں تھیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے، سننے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے محفل میں آپ بچیں، نہ جائیں۔ نیکی کا کام میں اگر شامل ہوتے ہیں تو نیکی کے آپ حقدار بنتے ہیں، لیکن گناہ کی محفل میں اگر آپ شریک ہوتے ہیں تو گناہ کا بھی حقدار آپ بنیں گے، اسی لیے آپ اس طرح کے محفل سے بچیں۔